اب اہل سنت نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے مقابل محفلیں رچائی، ٹھیک ہے، اب وہ اس لیول تک تو نہیں گرے، لیکن انہوں نے بھی ڈکے چھپے انداز میں باتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک صاحب فرمات کو، یہاں تک یعنی ان کا فرمانا میرے کانوں سے گزرا کہ جی قلیل الصحبت تھے نا، اس لیے ابھی اسلام ویسا رچا نہیں تھا۔ چلیے، وہ قلیل الصحبت تھے، حضرت سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قلیل الصحبت تھے، اسلام رچا نہیں تھا، تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو 1400 1450 سال بعد تشریف لا رہے ہیں؟ ہمارا اسلام بہت بلند ہے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ معاویہ کون تھے؟ ابو سفیان کیا لگتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا لگتے تھے نا، معاویہ چچا ذات تھے نا، بچپن سے دیکھتے آئے، اکٹھے بڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قرب نہیں رہا کیونکہ آپ سب سے ذرا الگ الگ رہتے تھے، آپ کی طبیعت میں تنہائی پسندی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان تھے نا، آپ کو بچپن سے دیکھتے آئے تھے، اور نجیب الطرفین لوگ تھے یہ لوگ، ان لوگوں کے اخلاق اچھے تھے۔ یہ جو ادب و کمتری کے عمومی ذہن بنا ہوا ہے نا کہ شاید سارے شرابی تھے، اس طرح نہیں تھا، نجیب الطرفین لوگ تھے یہ، اور اچھی عادتوں کے حامل تھے، ان کے اندر شجاعت، بہادری، سچائی، بہت کچھ پایا جاتا تھا۔ ایسے ہی اللہ نے اس قوم کو منتخب نہیں کیا، اس قوم میں سب سے زیادہ خوبیاں تھیں تو آخری امانت ان کے حوالے کی گئی۔ سلیکشن کا کوئی سبب ہوتا ہے، آپ کسی کو اپنی دنیا کی جائیداد دیتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی کے ساتھ پیسہ لگاتے ہیں کاروبار میں، تو صلاحیت اور خوبی دیکھ کر لگاتے ہیں نا، تو اللہ نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بار خلافت عطا کیا تو ایسے ہی عطا کر دیا نہیں، اربوں کی خوبیاں دیکھ کر کیا، اور آج بھی ان کے گروہوں میں یہ خوبیاں ہیں، کیونکہ آخر تک امامت انہی میں رہنی ہے، ٹوٹل ضائع نہیں ہو سکتی وہ قوم۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ان پر تو بیٹھ کر فتویٰ لگایا جا رہا ہے قلیل الصحبت تھے نا، اس لیے اسلام پورا نہیں اترا تھا، اور آج جو 1450 سال بعد پیدا ہوئے ہیں یہ تو بڑے اعلیٰ مسلمان ہیں۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ پھر جوش خطابت میں بڑی بڑی باتیں ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں کیا کیا جاتا ہے؟ جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں، غم حسین مناؤ، اب یہ باتیں اہل سنت بھی بنا دی، جنت ہے اس پہ واجب، سید کے غم میں جس نے 2-4 آنسو رو کے بہا لیے ہیں، وٹیور کچھ اس قسم کا انہوں نے بنائی ہوئی ہے منقبت قسم کی۔ دیکھیے حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، ان کی محبت تو ہمارے خون میں گندی ہوئی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کا مرکز و محور ہے انسانوں میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے اس بندے سے محبت کا جس سے آپ نے محبت کی، تو اپنی جو ہماری اماں جانے ہیں، جیسے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں صفیہ ہیں، اماں ام سلمہ ہیں، اور ساری ہماری جو مائیں، ان سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بچیوں سے محبت، آپ کے چچاؤں سے محبت، جو آپ کے قریب صحابہ تھے ان سے محبت، یہ خون میں رچی ہوئی ہے، یہ سیکھی سکھائی نہیں جاتی۔ یہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو جیسے اپنے قریبیوں سے محبت کرتے ہیں نا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قریبیوں سے محبت ہوتی ہے نا، ہے نا ایسے ہی، اس میں کوئی میرے غلط بات تو نہیں کہہ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے محبت تو ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہماری سوچ کا حصہ ہے، لیکن اس کے بارے میں محبت کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر غم حسین مناؤ گے اور رو گے، اور جو محرم کے مہینے میں روئے گا اللہ اس کو بخش لیں گے، کہاں سے آئیں یہ باتیں؟ حدیثی ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی حدیث ہے؟ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد پیش آیا، اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے مرنے کے وقت پر کوئی ایسے وعدے نہیں فرمائے۔ اگر اس طرح کی باتوں کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کہتے، اور اکابر صحابہ کے بارے میں کہتے۔ سعد بن معاذ نے جب شہادت پائی آپ نے کہا آج ان کی موت سے عرش والے بھی ہل گئے۔ اسی طرح جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں،
صحابہ نے کہا آپ نے 9 تکبیریں کی ہیں، آپ نے کہا میرے لیے ممکن ہوتا میں اس کو 1000 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھاتا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا صدمہ تو آپ جانتے ہیں، آپ نے کبھی صدمے کا اظہار نہیں کیا۔ 2 موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج جو ہے وہ نظر آنے لگا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر، اور آپ کے آخری بیٹے ابراہیم جب مر رہے تھے، ان کا جب وقت نزا تھا، نظر آ رہا تھا آپ کا روپ۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا بھی آپ پر بہت اثر ہوا، لیکن آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جن کے مرنے سے آپ نے سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ تو بات کیا ہے؟ موت اور زندگی حقیقت کا نام ہے، عارضی جدائی تو ہو کر ہی رہے گی، اور شہادت مل جائے سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، یہ سب باتیں جھوٹی سنائی جاتی ہیں آپ کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت بھی ان باتوں کو سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، مانتے نہیں اپنی غلطی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کرنے کا نتیجہ جہنم ہے، جانتے ہیں سب، پھر ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور رلا دینے والی تقریریں کرتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ غمناک یہ تقریریں سنا سکتے ہیں۔ کیا واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال سکھائے ہیں ہمیں؟ ویسے ہی کوئی مر جائے تو کیا اس کے پیچھے یہ سب ہوگا؟ رونے والوں کو روکنا ہے یا اور رلانا ہے؟ اور پھر کیا اسلام میں سوگ ہے؟ جب سوگ نہیں ہے تو سوگناک غمناک تقریریں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بہت دکھ کی بات۔ پھر دیکھیے کیا جاتا ہے، جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں اس طرح رنگ آمیزی کر کے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ ان کی بچیوں سے متعلق قصے بنائے جاتے ہیں، ان کی بہن سے متعلق، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی سے متعلق جھوٹے قصے بنائے جاتے ہیں، ان کی بیویوں سے متعلق جھوٹے قصے بنائے جاتے ہیں، پھر بعد کے بھی جھوٹے قصے بنائے جاتے ہیں۔ سراسر جھوٹ پر بنیاد ہے اس ساری چیز کی۔ پھر جی غم حسین میں سوگ منایا جائے گا۔ اب سوگ کیسے ہوتا ہے جی؟ فلم انڈسٹری بھی بند ہو جاتی، گانے بھی بند ہو جاتے، وہ تو خدا کرے ویسے ہی بند ہو جائے، اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہمت والا اٹھے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیشہ بند ہونی چاہیے، حرام کام ہر حال میں حرام ہے، لہٰذا وہ تو حرام ہے۔ آپ دیکھیے رمضان میں بند نہیں کرتے، حج کے موقع پر بند نہیں کرتے، لیکن اس سو کالڈ نام نے ہاتھ سوگ میں بند کر دیتے ہیں، جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گانے چلنے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی فلم انڈسٹری چلنی چاہیے، اللہ رب کریم وہ نیک وقت لائے جب یہ سب کچھ بند ہو جائے، میں یہ بات نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ سوگ کی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں سوگ کی حقیقت نہیں ہے، اور جتنے قصے سنائے جاتے ہیں سب جھوٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ڈائلاگ سنائے جاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی پیاری بچی سکینہ کے حوالے سے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس دور کی 1450 سال پہلے کی معصوم سی بچی تھی، آج کل کی کوئی ایکٹریس نہیں تھی کہ وہ اتنے ڈائلاگ جو ہے وہ سنا سکتی۔ عجیب باتیں، عجیب طرز عمل ان سے وابستہ کیا جاتا ہے، پھر کوئی ان کو وہاں سے یہ بیویاں پاک دامن پہنچا دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، تاریخ ساری وہیں پڑی چیختی رہ جاتی ہے، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، کوئی نہیں سنتا، سب جھوٹی باتیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت مانی ہوئی چیز ہے، اس میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ چلیے چونکہ موقع اسی حوالے سے بات ہو رہی تو میں آپ کو کچھ صحیح حدیثیں عرض کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 3753۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے بارے میں، حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 3746۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حسن کو پکڑا اور فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 3747۔ حضرت برہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، بخاری ہی کی حدیث ہے،
3749 نمبر. الحمدللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے حوالے سے خیال رکھو. یہ بخاری کا ہی یعنی حدیث ہے اور نمبر 3751 ہے کہ یعنی ان کے اہل خانہ کو تکلیف مت دو.